السلام علیکم دوستوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ایگزام میں پیپر لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا، جس میں کچھ ٹپس ہے۔ اگر ان ٹپس کو آپ اپلائی کریں تو آپ کے مارکس 90 سے 95 مارکس پہ جا سکتے ہیں۔ دوستوں سپوز کر لیں اگر ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور دونوں کو ایک کویسچن کے آنسرز سیم ہی آتے ہیں، اگر ان دونوں کے سیم پیپر ہو جائے تو کیا ان کے مارکس سیم آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے مارکس زیادہ آئیں گے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے مارکس اس سے کم آئیں گے۔ اس کی ریزنز کیا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1، ہائی لائٹ کی پوائنٹس۔ دوستو آپ ایگزامینر کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایگزامینر آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ایگزامینر یہ چاہتا ہے کہ آپ کا آنسر شیٹ جلد سے جلد چیک ہو جائے تاکہ اس کی ٹائم ویسٹ نہ ہو اور اس کو چیک کرنے میں کمفرٹ فیل ہو۔ اگر ایگزامینر آپ کا آنسر شیٹ چیک کرنے پہ بور ہو جائے تو امید ہے آپ کے مارکس کٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے آنسرز کو پوائنٹس بنا کے لکھیں تاکہ جیسے ایگزامینر کی نظر آنسر پہ پڑ جائے تو اس کو ایزیلی سمجھ آ جائے کہ اسٹوڈنٹ نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جو آنسر میں مین پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ایگزامینر کو آسانی دے تاکہ اس کا ٹائم بچ جائے اور آپ کو پورے مارکس دیں۔ ان شارٹ، جتنا آپ ایگزامینر کو کمفرٹ دو گے اتنا ایگزامینر آپ کو کمفرٹ دے گا، یعنی کہ آپ کو فل مارکس دیں گے۔ ٹپ نمبر 2، اٹیمپٹ پیپر ان آرڈر۔ دوستو سپوز کریں کہ 2 اسٹوڈنٹس نے پیپر حل کیے، ایک اسٹوڈنٹ نے سیکوینس کے ساتھ حل کیا اور دوسرے نے رینڈملی۔ اور اگر آپ ایگزامینر ہیں تو کس کو اچھے مارکس دیں گے؟ ڈیفینیٹلی سیکوینس والے کو۔ دوستو رینڈملی آنسر لکھنے کی کوئی پابندی نہیں، بے شک آپ کویسچن نمبر 1 کے بعد کویسچن نمبر 10 لکھے یا کویسچن نمبر 2 لکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سائیکالوجی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ رینڈملی لکھنے کی کوشش کریں گے تو ایگزامینر کا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ سیکوینس کے ساتھ لکھیں گے تو ایگزامینر کو بہت زیادہ کمفرٹ فیل ہوگا اور وہ آپ کو اچھے مارکس دیں گے۔ اسی لیے کوشش کریں اگر آپ کو سارے آنسرز آتے ہیں تو آپ سیکوینس کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ سیکوینس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے تو آپ 2-4 آنسرز کو سیکوینس کے ساتھ لکھیں جو آپ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں، اس کے بعد بے شک رینڈملی لکھیں کیونکہ وہ آپ کی مجبوری ہوگی۔ ٹپ نمبر 3، ٹو دی پوائنٹ۔ جتنا کویسچن پیپر میں آپ سے پوچھا گیا ہے اتنا ہی لکھ لو، ایکسٹرا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایکسٹرا لکھنے کی کوشش کریں گے تو ایگزامینر بور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پورے مارکس نہیں ملیں گے۔ دوستو اگر 5 مارکس کا آنسر ہے تو آپ بالکل شارٹ لکھیں کیونکہ ایکسٹرا لکھنے پہ آپ کو کوئی ایکسٹرا مارکس نہیں ملنے والا، لیکن اگر لانگ کویسچن ہے تو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ لکھ سکتے ہو۔ اکثر اسٹوڈنٹس جب آنسر شیٹ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ان میں بڑا جوش ہوتا ہے اور وہ 2 یا 3 مارکس کے آنسرز کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اور جس طرح اسٹوڈنٹ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اسی طرح ایگزامینر کا بھی ویسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ٹو دی پوائنٹ لکھ کے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دی لینتھ آف دی آنسر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی مارکس آف کویسچنز۔ اگر کویسچن 5 مارکس کا ہے تو ایگزامینر چاہتا ہے کہ آپ آنسر کو شارٹ میں لکھیں، اور اگر آنسر 10 یا 15 مارکس کا ہے تو ایگزامینر چاہتا ہے کہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں۔ اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے تو اگلا ٹپ اسپیشلی آپ کے لیے ہے، ڈرا لائن ایفٹر ایچ کویسچن، یعنی کہ جیسے ہی آپ اپنا آنسر پورا کر لیتے ہو تو اس کے نیچے ایک لائن ڈرا کیا کریں۔ لائن ڈرا کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ہینڈ رائٹنگ جتنا بھی خراب ہو لیکن جب آپ نیچے لائن ڈرا کرتے ہو تو وہ الگ دکھتا ہے اور دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنسرز چیک کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، ایگزامینر کو کلیئر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کویسچن 1 ہے اور لائن کے نیچے جو کویسچن ہے یہ کویسچن 2 ہے، اس لیے لائن ڈرا کرنا ضروری ہے۔ اور لائن ڈرا کرنے سے آنسرز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنسر یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دوستو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہر آنسر کے نیچے لائن ڈرا کیا کریں۔ ٹپ نمبر 5، پوائنٹرز اینڈ ٹیبل۔ دوستو جس طرح میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر 2 اسٹوڈنٹس کو سیم کویسچن کا سیم آنسر آتا ہو لیکن دونوں کے مارکس سیم نہیں آتے، ان میں سب سے بڑا ڈفرینس یہ بھی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنا لانگ کویسچن پیراگراف کے شکل میں لکھتا ہے، لیکن دوسرا جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا آنسر پوائنٹس کی شکل میں لکھ دیتا ہے تاکہ ایگزامینر کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ڈیفرنس والے کویسچن پیراگراف کی شکل میں لکھتا ہے، لیکن جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے
وہ ڈیفرنس والے کویسچنس ٹیبل کے شکل میں لکھتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کون سا طریقہ بہتر ہے۔ ڈیفینیٹلی دوسرے اسٹوڈنٹ کا طریقہ بہتر ہے جو ٹیبل اور پوائنٹس کی شکل میں آنسرز کو لکھتے ہیں، کیونکہ اس کا طریقہ ایزی ٹو ریڈ ہے۔ تو آپ کو بھی سیم طریقہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ڈیفرنس والا کویسچن پیپر میں آ جائے تو آپ کو ٹیبل کے شکل میں لکھنا چاہیے اور لانگ کویسچن کو پوائنٹس کی شکل میں لکھنا چاہیے۔ تو دوستوں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔